أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 فی نشستوں میں اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف آج میں نے حاصل کیا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی جانب۔ عزیزان گرامی، یہ فلسفہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اجر کتنا بڑا ہے اور کس طرح انسان ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جاتا ہے جب ایمان اس کا پختہ ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارا دوست بن جائے گا، تمہارا رہبر بن جائے گا، تمہارا سرپرست، تمہارا ولی کے لفظ استعمال ہوئے، تمہارا نگہبان بن جائے گا جب تم اللہ پر ایمان لیا، یعنی ایمان کے تقاضے پورے ہوئے، لا الہ الا اللہ کی روح کو سمجھ لیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اور پہلے بھی ہم نے اس گفتگو کی، کوئی معبود سوائے اللہ کے کا مطلب ہے کہ نہ اپنی ذات کا بت، نہ اپنی انا کا بت، نہ اپنی شخصیت، عہدے، دولت، مرتبے، دنیاوی اچیومنٹس کا بت، نہ دنیا کی کسی مطلوب شے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ لوگوں میں پذیرائی ہو، چاہے وہ دنیاوی اقتدار ہو، دنیا کی کسی شے کا بت نہ ہو۔ پہلے نفی ہے، لا الہ الا اللہ میں پہلے نفی ہے، لا نہیں ہے الہ کوئی معبود مگر اللہ کے، لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اس میں تکبر، حسد، لالچ، دنیا کی محبت، خود پرستی، دنیا پرستی، یہ تمام بت، ان کو توڑنا ہوگا۔ اس بت شکن ابو تراب علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ یہی تو سکھاتا ہے کہ بتوں کو توڑنا کیسے، ان بتوں کو کس طرح شکستہ کرنا ہے اور پھر وحدانیت کی راہ پہ آنا ہے، پھر توحید کی طرف آنا۔ عزیزان گرامی، آج موضوع گفتگو ہے کہ اسلام کس طرح ایک ایسا مذہب ہے جو ہر زمانے کے لیے، how we can say that Islam is a timeless religion or a religion for all times، جو گزر گئے اور جو آنے والے۔ بہت سے لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن حکیم ایک خاص زمانے میں ایک سرٹن وقت پہ نازل ہوا اور اس وقت کے لوگوں پہ اس کے احکامات زیادہ اپلیکیبل ہیں، جبکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اقوال سے، ہدایات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر خشک و تر کا بیان اس قرآن حکیم میں ہے اور ہر وقت کے لیے گائیڈنس موجود ہے۔ اب دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ظاہر ہے زمانہ بدلتا ہے، اس کے تقاضے بدلتے ہیں۔ جس طرح بہت سے لوگوں کو کنسرن ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کا، اب جو بچے اس زمانے میں ہیں، جو اگلی جنریشنز ہیں، جو ہمارے بزرگوں کے بعد ہم لوگوں کی جنریشن، اس کے بعد اگلی جنریشن، جو اگلی نسلیں ہیں، وہ مختلف زمانے میں ان کے اس زمانے کے تقاضے مختلف رہے ہیں، ان کو کس طرح سے ہدایت کی طرف، اسلام کی طرف لایا جائے۔
تو دیکھیے اسلام ایک انتہائی پریکٹیکل مذہب ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت بھی آج سے 1445 سال پہلے بھی جو ہدایات آئی ہیں وہ اپنے وقت سے بہت آگے تھی. they were way ahead of their time. اب جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں بہت مختلف اس میں عنوانات ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سی ایسی قرآن کی ہدایات ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سائنس نے پروف کی. جو اس وقت انسان جس سے لا علم تھا اور بعد میں سائنس نے اس کی تائید کی، جب انسان نے ریسرچ کی اس پہ عقل اور علم کے عقدے کھلتے گئے تو اسے احساس ہوا کہ یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود تھا. تو پہلی بات کہ جب اس وقت بھی جو قرآن حکیم کے احکامات ہیں جو اس وقت کے زمانے میں رائج کیے گئے وہ بھی اپنے وقت سے بہت آگے تھے، بہت جدت پسند تھے. اور اگر ہم آج اس زمانے میں دیکھیں کہ ہم کس طرح سے آج کے نوجوان کو اور کل کے آنے والے نوجوانوں کو، جو آج بچے ہیں، ان کو ہم کس طرح سے یہ قائل کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کوئی خدا نخواستہ پرانے زمانے کا یا قدیمی کتاب نہیں ہے. یہ اسلام، یہ مذہب ایک خاص وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ظاہری طور پہ موجود تھے اس وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب جاری ہے. اور اس میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ولایت کا پیغام ہے، یہ جو ختم النبیین، ختم المرسلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت، سب سے بڑی رحمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کو امامت میں جب ٹرانسفر کیا اور جب غدیر خم میں یہ اعلان کیا من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو دراصل ہدایت کے سلسلے کو رواں دواں رکھا اور کہا کہ میرے بعد 12 امام ہیں. مہدی آخر الزمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو امام زمانہ ہے ہمارے وہ آخری امام ہے. 12 اماموں کا سلسلہ ہدایت کیوں ہے؟ جس طرح امام معصوم علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر امام نہ ہو تو کرۂ ارض جو ہے وہ اپنے رہنے والوں کو پھینک دے. یعنی امام جو ہے وہ محور ہے، وقت کا جو امام ہے. تو یہ ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا، اور یہ کتاب جو ہے قرآن مجید، اس میں ہر خشک و تر کا بیان ہے اور ہر ہادی جو ہے وہ اپنے وقت کے لیے موجود ہے. اور قرآن حکیم ہی وہ الٹیمیٹ کتاب ہے جس سے وہ گائیڈنس پرووائڈ ہوتی ہے. اب دیکھیے وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، مولائے کائنات، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ اپنی اولاد کو یا اپنے بچوں کو تم اپنی طرح کی ان سے توقعات، ایکسپیکٹیشنز نہ رکھو کہ وہ ایک مختلف زمانے کے لیے پیدا کیے گئے. تو یہ ہمارا مذہب جو ہے یہ وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دین اور دنیا کی سرخروئی کا پیغام دیتا ہے. رہبانیت نہیں ہے اسلام میں. دنیاوی تقاضے پورے کرنے ہیں. حقوق العباد کا کہا گیا کہ معافی نہیں ہے، حقوق اللہ پھر بھی بخش دیے جائیں گے. تو عزیزان کرامی، اگر ہم غور کریں کہ ہمارا مذہب، ہمارے اسلام کی جو ہدایات ہیں، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بالکل ضائع نہ کرو، ضائع کرنا گناہ ہے. وضو کے لیے بھی، طہارت کے لیے کم سے کم پانی کا استعمال. آج دیکھیے پریزرویشن کی باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں، زیر زمین واٹر ٹیبل کم ہو گیا ہے، پانی کے ریسورسز کم ہیں. کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پانی کے استعمال کو کم کریں، جبکہ اس زمانے میں آج سے 1400 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ پانی ایک نعمت ہے، اس کو ضائع کرنا گناہ ہے، ضائع کرنے سے منع فرمایا. کس طرح وہ سسٹینیبلٹی، انوائرمنٹ کی پروٹیکشن، جو اس زمانے میں شاید لوگوں کو علم بھی نہیں ہوگا، اویئرنیس نہیں ہوگی، اس وقت یہ حکم دیا گیا کہ پانی کو ضائع نہ کرو، درخت کے کاٹنے سے منع کیا گیا. حالت جنگ میں بھی اب کہا جاتا ہے کہ پلانٹیشن کریں، درخت لگائیں، دنیا کو بچائیں. درخت کرۂ ارض کو بچاتے ہیں، ارتھ کی جو سرفیس ہے اس کو ایروژن سے بچاتے ہیں، مختلف آفات سے لوگوں کو بچاتے ہیں، آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں. اس وقت کہا کہ درخت لگانا ثواب ہے، درخت کا کاٹنا ممنوع ہے. حالت جنگ میں بھی درختوں کو آگ لگانا، کاٹنا. جانوروں کا بھی کس طرح سے احترام، کہ جانور کے اوپر ظلم کرنا، جانور کو قتل کرنا، حالت جنگ میں بھی اس کے اعضاء کاٹ دینا، اس طرح کی بربریت سے منع کیا گیا. حتیٰ کہ ایک جانور کی تکلیف دور کرنے کو بھی باعث سے ثواب قرار دیا گیا. یہ وہ مذہب ہے عزیزان کرامی جو انسان کی فطرت کے قریب ترین ہے. اب دیکھیے یہ ڈیبیٹ ہے
फेमिनिज्म की बात होती है, औरतों के हकूक की बात होती है, ये वो मजहब है जिसने उस वक्त जब लोग बेटी के पैदा होने पे कुरान में कहा कि चेहरे स्याह हो जाते हैं तुम लोगों के, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे अरब। ये कहा जाता था कि अब ये बेटी है, अब इसको घर प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसके शौहर को, अपने दामाद को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और इससे बेहतर है कि इसको जो कब्र वो घर है वही मुहैया कर दिया जाए। हत्ता कि कितने जो नामी गिरामी सहाबा हुए, उन्होंने खुद बाद में एडमिट किया कि हमने अपनी नौज़ायदा बच्ची को अपने हाथों से दफन किया, वो हमारी दाढ़ी को खींच रही थी। और ये इस्लाम आता है और कहता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए रहमत कुरान ने का बनाकर भेजा, वो कहते हैं कि बेटी रहमत है। अपनी बेटी के, उनकी रहमत जो आलमीन की रहमत है, उनकी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैह के एहतराम में खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े बादशाह हैं जिनको अपने वारिसों की ख्वाहिश होती थी, बेटों की ख्वाहिश होती थी, अपने वारिस के लिए क्या क्या करते रहे, शादियां करते रहे। और जो महबूब तरीन हस्ती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला की महबूब तरीन हस्ती, जो मालिक के कुल है, मालिक के कायनात है, मालिक के दो जहां है और कितने ही जहानों का मालिक है, उसने अपनी महबूब तरीन हस्ती को बेटी अता की और बेटी के जरिए उनकी को चलाया और सूरह कौसर में गवाही दी, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ए नबी, हमने आपको कौसर अता की, अपने रब की नमाज पढ़ें, कुर्बानी दीजिए, आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। यानी कि बेटी का होना आपकी अब्दियत रहती दुनिया तक आपकी नस्ल के बरकरार रहने की दलील है। सुभान अल्लाह। सबसे महबूब तरीन हस्ती को बेटी थी। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुशकिस्मत तरीन है वो खातून के जिसकी पहली औलाद बेटी। कितनी मंजिलत रखती कि जिसने बेटियों की परवरिश की, वो रोजे क़यामत मेरे साथ इस तरह होगा जैसे दो। यानी बेटी ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में ढाल बन जाती है, वालिदैन के लिए रहमत बन जाती है। उस जमाने में कितना रेवोल्यूशनरी, कितना इनकलाबी मजहब था कि उस जमाने में जब लोग बेटी के पैदा होने को बाइस तकलीफ, बाइस अजियत समझते थे, बाइस शर्मिंदगी समझते थे, उस वक्त बेटी को ये तौकीर दी, इतनी अहमियत दी कि कहा बेटी रहमत है। तो कितना अपने जमाने से आगे, अपने वक्त से कितना हाउ अहेड ऑफ इट्स टाइम दिस रिलीजन वाज उस वक्त। और आज के जमाने में अगर फेमिनिज्म की बात होती है, खवातीन के हकूक की बात होती है, जितने हकूक इस्लाम ने खातून को दिए, जितनी इज्जत और मंजिलत इस्लाम ने खातून को दिए, हर रिश्ते में, चाहे वो बेटी का रिश्ता है, चाहे वो बीवी का रिश्ता है, चाहे बहन का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, जितनी इज्जत, जितनी तौकीर इस मजहब ने, इस्लाम के मजहब ने खातून को दी है, दुनिया के किसी मजहब में नहीं मिलती। अजीजान गिरामी, देखिए उस जमाने में कुरान में ये कहा कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब इल्म की बात की जाती है, अब जुस्तजू की बात की जाती है, नॉलेज की बात की जाती है, साइंस की थियोरीज हैं, बार बार कुछ प्रूव होती हैं, डिसप्रूव होती हैं, नई थियोरीज आ जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के पास जाहिर है कि वो जिस दर्जे का आलिम है, जो इस कायनात का खालिक है, मालिक है, और फिर वो इल्म जो उसने अहले बैत अलैहिस्सलाम को अता किया, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम बाकरुल उलूम भी जिन्हें कहा जाता है अपने इल्म की वजह से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, आप फरमाते हैं कि जो इल्म मशरिक से हो, मगरिब से हो, जब तक हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से जारी नहीं होगा तब तक वो इल्म सही नहीं होगा। एक और रिवायत में है, इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म के जो हिस्से किए गए उसमें से ज्यादा जो हिस्सा है, कई रवायात में 25 में से 23 या 24 का जो हिस्से हैं वो अहले बैत अलैहिस्सलाम को दिए गए, और एक हिस्सा परवरदिगार आलम ने अपने पास रखा। अजीजान गिरामी, हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारे जो इमाम हैं, हमारे जो हादी हैं, वो इल्म लदुनी, उस गैब के इल्म के मालिक हैं जो अल्लाह ताला ने अपने लिए खास रखा है। और इसीलिए ये हस्तियां जिनको हम इनफैलिबल्स कहते हैं, इनको हम मासूम कहते हैं, कि वो हस्तियां हैं कि इनकी जिंदगियों से अल्लाह ताला की जो इंसान से मोहब्बत है, कहा कि 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला वो परवरदिगार। मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उस परवरदिगार ने इन हादियों को, अहले बैत अलैहिस्सलाम को, और इस हदायत के सिलसिले को हम खताकार इंसानों के लिए जारी व सारी रखा।
ہمارے پانچویں امام امام باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب سے جو بھی علم ہوگا وہ جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام سے نہ ہو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، ایک اور بہت اہم نکتہ ہے کہ قرآن حکیم کی جس طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس کی جو معنی، اس کی جو تفسیر سمجھی جاتی ہے، زیادہ تر غلطی لوگ وہاں پر کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے مذہب کے ٹھیکیدار ہیں جو اپنی ذاتی رائے اور اپنے مفاد کی غرض سے اس معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے مقصد کو اپنی مرضی سے موڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے جہاں ہادی جب تک معصوم نہ ہو، ہر خطا سے، ہر رجس سے پاک نہ ہو، تب تک وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، وہ تعلیم نہیں دے سکتا لوگوں کو، اور لوگ اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جس طرح کہ اس کا حق تھا، جس طرح جو مقصد تھا اصل اس روشن اور واضح کتاب کو بھیجنے کا۔ یہ وہ موجز نما کتاب ہے کہ جب سورہ کوثر، جو سب سے مختصر سورہ ہے قرآن حکیم کا، 3 آیات پر مشتمل، جب یہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اسے دیوار خانہ کعبہ پہ لٹکا دیں، آویزاں کر دیا جائے، اور تمام کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان کے جتنے الائز تھے، جتنے ان کے ساتھی تھے، سب کو کہا کہ تم اگر، کیونکہ انہیں اپنی زباں آوری پر بہت ناز تھا، اپنی سخن آوری پر بہت بھروسہ تھا، گھمنڈ تھا، تو یہ اعلان کیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس سورہ کے مقابلے کی ایک سورت بلکہ ایک آیت ہی بنا کر لیا۔ لیکن نہ اس وقت اور نہ رہتی دنیا تک سورہ کوثر کیا اور ساقی کوثر کیا، کہ اہل دنیا اور دنیا پرستوں کے پاس نہ سورہ کوثر کا جواب اور نہ ہی ساقی کوثر علیہ السلام، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی کوئی نظیر۔ عزیزان گرامی، ہادی کا صحیح ہونا اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ زندگی کی جو راہ ہے، جو ڈائریکشن ہے، جو سمت ہے، اس کا صحیح طرح سے تعین کرنے میں انسان کے لیے سب سے زیادہ ناگزیر ہے کہ نہ صرف یہ کتاب بلکہ وہ ہادی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں قرآن تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں، قرآن اور میرے اہل بیت علیہ السلام، اور یہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ کا المیہ ہی یہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تک اسلام کی ہدایت جس طرح سے پہنچنی چاہیے تھی، جس طرح سے امت مسلمہ کو دنیا میں اخلاق، صداقت، امانت، شجاعت کا امین ہونا تھا، کا ایک مظہر ہونا تھا، وہ چیز بالکل ختم ہو گئی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد ہی اقتدار پرستوں نے اس دین کی باغ دوڑ ٹھیکیداری سنبھالی، جس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدق میں، اور بعد میں مدینے کی عورتیں جو عیادت کے لیے آپ کے پاس آتی ہیں جب آپ دلیل تھیں، آپ نے کہا کہ اگر تم ساقی کوثر ابو الحسن مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، جو رہنما اللہ نے تمہارے لیے چنا تھا، اس کے پیچھے، اس کی رہنمائی میں اپنے راستے کو اختیار کرتے، تو نہ تمہیں کسی قسم کی تھکان ہوتی، نہ تمہیں کسی قسم کی تاخیر ہوتی، بلکہ تم آرام کے ساتھ ہنسی خوشی منزل مقصود پہ پہنچ جاتے۔ لیکن تم نے ان کو رہنما بنایا جو خود راستے کی پہچان نہیں رکھتے۔ وہی بیک ٹو دا فرسٹ پوائنٹ، لا الہ الا اللہ میں خود پرستی کی کوئی گنجائش نہیں، اقتدار پرستی کی کوئی گنجائش نہیں، دنیا پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ تو ایمان پر ہی قائم نہیں ہیں جو اپنی ذات کو، اپنے اقتدار کی خواہش کو، اس دنیا کی مال و متاع، دولت، شہرت، عہدے کو ترجیح دیتے ہو۔ تو اولین ترجیح، اصل بات ہے کہ اولین ترجیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، تمام بت توڑنے کا اور صرف خدا کو الہ ماننے کا، اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا مین مقصد کیا ہے کہ پرائیورٹی جو ہے آپ کی، ٹاپ پرائیورٹی، ہائیسٹ پرائیورٹی، سب سے پہلی اولین ترجیح اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ اور یہی اصول جو بھی ایمان والا ہے اور جو چاہتا ہے
کہ وہ ایمان کے اس درجے پہ فائز ہو، اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہو، سرپرست ہو، ولی ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ لا الہ کی روح کو پہلے سمجھے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ہر طرح کے بت کو پاش پاش کرنا ہوگا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اولین ترجیح دینی ہوگی۔ اب اس کا مطلب زندگی میں کیا ہے عزیزان گرامی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ انسان، یہی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا فرشتوں نے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اس انسان کو خلق کیا تو کہا کہ یہ تو فتنہ و فساد کرے گا، فرشتوں نے کہا، کیونکہ اس کے پاس فریڈم آف چوائس ہے، یعنی آزادی ہے کہ وہ کیا منتخب کرتا ہے، آزادی انتخاب ہے، جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، جس طرح ہم نے یہ فطرس ایک فرشتے کا واقعہ سنا ہے کہ جس کے بالوں پر جل گئے تھے تو اس سے گناہ ہوا تھا، یہ کہا جاتا ہے، لیکن گناہ نہیں، ترک اولا ہوا تھا، یعنی اسے 3-4 کام جو دیے گئے اس میں اس نے پرائیورٹائزیشن غلط کر دی کہ جس کام کو پہلے کرنا تھا وہ بعد میں کیا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب سب جانتے ہیں، مجالس میں یہ واقعہ بہت پڑھا جاتا ہے، جب ایک شہزادے کی آمد ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی، آپ کے گہوارے سے وہ اپنے جلے ہوئے پروں کو مس کرتا ہے اور اس کو شفا بھی مل جاتی ہے اور اس کی شفاعت بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ناز کے ساتھ آسمان پہ پرواز کرتا ہے۔ تو اس سے جو گناہ ہوا تھا وہ ترک اولا ہوا تھا، لیکن انسان کے پاس ہے فریڈم آف چوائس، یعنی وہ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ اس کی سوچ ہے، چاہے وہ اس کی الفاظ ہیں، چاہے وہ اس کی اعمال ہیں، وہ خود مختار ہے کہ وہ کس طرح سے فیصلہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو جو ٹاپ پرائیورٹی بنانا ہے، اولین ترجیح ہے، یہ ہر لمحے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کام میں، کوئی دنیاوی کام بھی ہو، جیسے ہم اولاد کی تربیت کی بات کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کی بات کریں، تو اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ہم نے کیا ملحوظ خاطر رکھنا ہے؟ کیا خود پرستی، کہ کل کو یہ بچہ ہمارا کتنا معتقد ہوتا ہے، ہمارا کتنا فرما بردار ہوتا ہے، ہمارے لیے کتنا مفید ثابت ہوتا ہے دنیاوی طور پہ، تو وہ ہو گئی خود پرستی، یا ہمیں کتنا آرام پہنچاتا ہے، یہ خود پرستی۔ دوسری ہے دنیا پرستی، کہ یہ دنیا کتنی سمیٹ سکتا ہے، کتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو سکتا ہے، کتنا پیسہ کما سکتا ہے۔ اور تیسری وہی حق پرستی، کہ جو ہمارا اولین مقصد ہونا چاہیے، کہ ہم جب بچے کی تربیت کر رہے ہیں تو ہمارا اولین مقصد کیا ہے؟ کہ یہ دین و دنیا میں سرخروئی حاصل کرے، کس طرح صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہو، کیونکہ اولین ترجیح تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے ایک بہت اہم نکتہ، یہ کیوں ضروری ہے کہ جب ہم مانتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو جب اللہ پہ ایمان لے آئے، اسے الہ مانا، اور باقی تمام آئیڈلز کی، فالس آئیڈلز کی، الہ جتنے بھی بت ہیں، جھوٹے بت ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی انسان کے کریٹڈ آئیڈلز ہیں، بت ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اولین ترجیح بنانا ہے تو پھر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اولاد کی تربیت، پہلے تو جو ہم وقت، محبت، شفقت ان کو دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی محبت، اپنی محبت میں نہیں، اس لیے نہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے، بلکہ اللہ کی امانت ہے جو ہمیں سونپی گئی، ایک ذمہ داری ہے جو ہمیں دی گئی، کیونکہ لہ الخلق و لہ الموت، کی زندگی اور موت تو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ خلق کرنا اور موت دینا، تخلیق کی جو صفت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور امر کی جو صفت ہے، یعنی وہ حرف کن کہہ دیتا ہے اور کسی کام کا ہونا اور وہ ہو جاتا ہے، یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار۔ تو جب موت اور خلقت، جب تخلیق اور موت، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو پھر جو زندگی کی نعمت ہمیں دی گئی، یا اولاد کی صورت میں جو نعمت ہمیں دی گئی، جو رحمتیں ہمیں دی گئی، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ان پہ وقت، دولت جو بھی صرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور پھر پرائم جو ہماری ترجیح ہے، جو اولین ترجیح ہے، جو ہماری پرائیورٹی ہے، جو ٹاپ پرائیورٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ تو ہم نے جب بچے کی تربیت کرنی ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، تو اس کو یہ
ذہن نشین کرانا ہے کہ ہر کال، فیل، ہر سوچ میں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرو. کیونکہ انسان کا جو نالج ہے، انسان کی جو سوچ ہے وہ لمیٹڈ ہے. اب آپ اس سے سائنس سے اس بات کا اندازہ لگائیں. جو لوگ کسی ایک ٹاپک پہ، سائنس کے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کوئی سبجیکٹ لے لیجئے، کوئی میتھمیٹکس، کوئی ایسٹرو فزکس کا سبجیکٹ، کسی بھی ایک ٹاپک پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کے اندر بہت ڈیپ چلے جاتے ہیں، جیسے پی ایچ ڈی میں ریسرچ ہوتی ہے، پوری پوری زندگیاں وقف کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کی پوری زندگی کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ساری محنت تھی، کچھ تھیوری جو ہم نے پرپوز کی، جو ہائپوتھیسس تھا، وہ غلط ثابت ہو گیا. اور ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ سائنس نے ایک چیز پروف کی، سائنسدانوں نے تحقیق کی، پھر خود ہی سائنس نے اسی تھیوری کو نگیٹ کر دیا اوور دی ایئرز، اور کہا کہ یہ نہیں، کچھ اور زیادہ بہتر مستند سچ ہے. تو انسان کی عقل بہت ناقص ہے. وہ جتنا بھی اپنی عقل کا استعمال کر لے، اس کا نالج جو ہے، اس کا علم جو ہے، جو ہم علم کی بات کر رہے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اس کا میجر حصہ دیا گیا، اور وہ جو علم غیب ہے وہ انسان کے پاس نہیں ہے. اس لیے وہ جو سرنڈر ہے، وہ جو عقل سلیم ہے، وہ جو امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو خلق کیا تو کہا سب سے خوبصورت چیز، اور پھر جب اس کو حکم دیے کہ اب سامنے جاؤ، پیچھے آؤ، دائیں اور بائیں مڑو، تو کہا کہ یہ سب سے خوبصورت عقل کی عقل سلیم وہ حالت کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرے. جس طرح وہ قلب جو اللہ تعالیٰ کے سامنے، قلب سلیم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتے، اپنی کم مائیگی کو تسلیم کر لے، اپنی جگہ کو کا ادراک کر لے کہ وہ محض ایک بندہ ہے، اور جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو زندگی اور موت کا خالق ہے، جو صاحب امر ہے، جو صاحب خلق ہے، تمام تر اختیار اس کے پاس ہے. اور جب لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لیا تو یہ کہ رب وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، سانس دینے والا وہ ہے، حواس دینے والا وہ ہے، سماعت، بصارت، بولنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، سب کچھ دینے والا وہ پروردگار، اور رزق دینے والا وہ پروردگار. تو وہ رزق پھر جو اس کی نافرمانی کر کے حاصل کیا جائے، حرام طریقے سے حاصل کیا جائے، وہ دین اور دنیا دونوں کی بے برکتی کا باعث ہے. کیونکہ جب اس نے وعدہ کیا ہے، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، نہیں تب تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کا رزق پورا نہ ہو جائے. کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ایک کمرے میں بند ہو جائے، گھر میں محصور ہو جائے، تو اس کا رزق اسے کیسے ملے گا؟ تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا اسی طرح جیسے موت اس تک پہنچتی، اسی طرح رزق بھی پہنچے گا. تو وہ پروردگار جس نے قرآن میں کہا کہ زمین میں کوئی رینگنے والا کیڑا بھی نہیں ہے کہ جس کا رزق ہم نے نہ دیا ہو. تو جب رازق وہ ہے تو پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے سے اور اپنی اولین ترجیح اسے سمجھتے ہوئے اپنے تمام کاموں میں سے اولین ترجیح وہ کام جو آپ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، جو وقت آپ اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ مہمان نوازی ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، چاہے وہ مجالس کا اہتمام، مجالس حسین علیہ السلام کا اہتمام ہو، کہ وہ وقت آپ کی زندگی میں بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی مقدر میں مختصر زندگی لکھوا کے لاتے ہیں، یعنی ایک شارٹ لائف ہوتی ہے، ڈیسٹنڈ ہوتی ہے، لیکن مولا نے کہا کہ وہ نیک کاموں کی وجہ سے ان کی زندگی دراز ہو جاتی ہے، ان کی عمر دراز ہو جاتی ہے. اور کتنے ہی ہیں کہ جو دراز عمر لکھوا کے لاتے ہیں، لمبی عمر لکھوا کے لاتے ہیں، لیکن ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان کی زندگی کم ہو جاتی ہے. اس طرح بہت سے لوگ آپ ویسٹ میں دیکھیے کتنی سیلیبریٹیز ہیں جو برے کاموں کی وجہ سے، ڈرگس کی وجہ سے، اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے، تمام تر دولت شہرت ہونے کے باوجود کتنی کم عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. یعنی انسان کو یہ جو فریڈم آف چوائس دی گئی ہے، اس کا بہترین طریقہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ واحد طریقہ یہ ہے جو انسان کے سروائیول کے لیے دین و دنیا میں، کیونکہ انسان اپنے آپ کو کتنا بھی مضبوط سمجھ لے، طاقتور سمجھ لے، ریسورسفل سمجھ لے. ہم نے قرآن حکیم کے جو قصے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ ہر زمانے کے لیے، اس میں سبق ہے. قارون کا ذکر ہے کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا اور وہ فخر کرتا تھا کہ یہ جو کچھ ہے یہ میری اپنے زور بازو پہ حاصل کیا ہوا ہے. اتنے اس کے پاس قافلے تھے اونٹوں کے جن کے اوپر سونے، چاندی، جواہرات تھے.
اور جو صاحب علم تھے وہ اسے دیکھ کے کہتے تھے کہ تیرا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور جب وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا تو اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کا نام و نشان نہیں، کہ اس کا نام لیوا نہیں۔ فرعون کی مثال سامنے ہے جو خود کو خدا سمجھتا تھا، نمرود کی مثال سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں ابرہہ کی مثال سامنے لی کہ وہ کس طرح سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا خانہ خدا کو تباہ کرنے، اور اس وقت بھی رسول اللہ کا گھرانہ متولی کعبہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام یہ کہا کہ یہ جس کا گھر ہے وہی اس کو سنبھالے گا، اور اس پروردگار نے جس طرح نمرود کو ایک مچھر نے واصل جہنم کیا، اسی طرح ابرہہ کے لشکر کو ڈسٹروائے کرنے والا، ختم کرنے والا، کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کرنے والا ایک چھوٹا سب سے چھوٹے سائز کا پرندہ ابابیل، جن کے پاس چونچوں میں کنکریاں تھی، اللہ کے حکم سے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ان بڑے بڑے ہاتھیوں کو، اس لشکر کو جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو تباہ کرنے آئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام واقعات بتائے کہ انسان جتنا بھی خود کو طاقتور سمجھ لے، جتنا بھی اپنی طاقت پہ، اپنے اقتدار پہ، اپنی دولت پہ غرور کر لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا نام و نشان لمحے میں ختم کر دے۔ اسی لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرنڈر کرے صرف اللہ تعالیٰ پہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اسی طرح جب رشتوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو بھی حقوق العباد ہیں آپ اللہ کی محبت کے لیے کریں، اور جب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے کہ کوئی غلام کے مالک کے سامنے ہوتا ہے، لیکن دیکھو کسی اور دنیاوی رشتے کے سامنے ایسے نہ ہو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، جو سجدہ کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، کرامت دی۔ یہ عزت کیسے ملتی ہے؟ اس پروردگار عالم کے سامنے سرنڈر کر کے۔ امام سجاد علیہ السلام کی جو وسپرڈ پریئرز ہیں، جو آپ کی وہ دعائیں ہیں، جس میں کہا کہ اے پروردگار تو میری ہڈیوں کی کمزوری کو جانتا ہے۔ وہ جو خلق کرنے والا ہے، جو انسان کی ایک ایک کمزوری، انسان کی ایک ایک شارٹ کمنگ سے واقف ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے میں جب، اور ٹیسٹ کب ہوتا ہے یہ ایمان، کہ لا الہ الا اللہ، کہ یہ اللہ ولی الذین آمنو، جو ایمان لے آئے اللہ ان کا دوست ہے، اس کا امتحان کب آتا ہے؟ مشکل وقت، جب انسان کی عقل ساتھ چھوڑ جاتی ہے، بندہ خوف میں گھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یو کین آئیدر آپریٹ آن لو اور یو کین آپریٹ آن فیئر۔ اور یہ جو لو ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، یہ ہمیں سیکھ ہی صرف سکتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے۔ امام حسین علیہ السلام نے عشق الہی کی انتہا کر دی۔ اور عزیزان گرامی، یہاں پہ یہ بات کروں گی کہ یہ جو بین الحرمین کا فاصلہ ہے، ہمارے مولا وفادار غازی عباس علیہ السلام، ابو الفضل عباس، اور امام عالی مقام شہید انسانیت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے روضوں کے درمیان جو بین الحرمین کا فاصلہ ہے، یہ ساری زندگی کا، سارے روحانی سفر کا، تصوف کی تمام منزلوں کا آپ کو سراغ دے دیتا ہے، پتہ دے دیتا ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وفا کیے بغیر، وفا کا سبق پڑھے بغیر آپ عشق کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کے روضے سے، جو کہ وفا کی الٹیمیٹ مثال ہیں، اس وفا کے درجے پہ تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس رستے پہ یہ صراط مستقیم جو اہل بیت علیہ السلام کی مودت سے ملتا ہے، جو اجر رسالت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے اقربا کی مودت۔ یہ مودت، یہ عشق، یہ محبت ہی عشق الہی کا پتہ دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عشق الہی میں جو قربانیاں دیں، انسانی تصور سے باہر ہے۔ کہ مولا جب کربلا میں آئے، مجالس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کہا کہ کیا جگہ ہے، کسی نے کہا کربلا، کسی نے کہا نینوا، تو مولا نے کہا یہ عاشقان خدا کی قتل گاہ ہے۔ جو عشق الہی کا سبق ہمیں امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے واقعے سے ملتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جب
وقت امتحان انسان پہ آتا ہے جب اس کی عقل اس کو اپنی جان بچانے کا مشورہ دیتی ہے، اپنی دنیاوی دولت بچانے کا مشورہ دیتی ہے، تو پھر اس وقت اس مقام پہ ذرا رکیے، ٹھہریے اور دیکھیے ان اصحاب امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ اکثر لوگوں کو جب میں کہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی، ظاہر ہے ہماری سوچ سے بالا تر ہے، کیونکہ وہ سار اللہ ہیں، کیونکہ وہ نواسۂ رسول ہیں، نواسۂ رسالت ہیں، وہ ہیں کہ جنہیں مباہلے کے میدان میں رسول اللہ لے کر جاتے ہیں۔ تو عیسائی راہب، نجران کے عیسائی بڑے 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 راہب ان چہروں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر یہ اشارہ بھی کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں، وہ سامنے سے مقابلے سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ ناخلف مسلمان ہی تھے جو کلمہ پڑھنے والے، پیدل حج کرنے والے، روزے رکھنے والے، جن تک محمد رسول اللہ کے صحیح معنی نہ پہنچے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے بھی پڑھا، لیکن علی ولی اللہ نہ پڑھا، اسی لیے محمد رسول اللہ کو نہ سمجھ پائے اور لا الہ الا اللہ کی تو دھول تک بھی نہ پہنچ سکے۔ وہ مسلمان ہی تھے جو ان اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، جہاں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ وہ چہرے دیکھ کر نجران کے عیسائی راہب پیچھے ہٹ گئے۔ تو جب ہم ان ہستیوں کی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا اپنا نور ہے، جو حضرت سلمان فارسی، جنہیں سلمان محمدی علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، کہ جب ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، جب کوئی بندہ روزے قیامت اللہ سے کہے گا کہ میں تمام عمر تیری عبادت کرتا رہا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تیری اطاعت کرتا رہا، تجھ سے ڈرتا رہا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، تو روز محشر وہ بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کے کہا، سلمان میں جانتا ہوں کہ یہ سوال ہوگا۔ کہا کیسے مولا؟ کہا کہ تم بھی وہاں موجود ہوگے، یعنی تم یہ سوال کرو گے۔ اور کہا جب کوئی بندہ یہ سوال کرے گا روز محشر، تو اللہ تعالیٰ اپنے پردہ غیبت کو کھولے گا اور ہم 14 معصومین کا نور اپنے نور کے طور پہ دکھائے گا۔ تو یہ تو مظہر خدا ہے، لیکن ظاہر ہے ہر خطا سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود آیت تطہیر میں کہا ہر رجس کو ان سے دور کر دیا، اور حدیث قصہ میں ہم سنتے ہیں اعلموا یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی، جان لو اللہ تعالیٰ کس ناز سے کہتا ہے، جان لو اے ملائکہ اور اے آسمان کے رہنے والو، انی ما خلقت سما مبنیتم والارض مدھیتم، میں نے نہیں بنایا اس آسمان کو، اس زمین کو، اس دریا کو، اس کشتی کو، کائنات کی کسی چیز کو، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین، مگر ان پانچوں کی محبت میں جو اس وقت اس چادر کے نیچے، تحت الکساء، اس چادر کے نیچے۔ تو ان اہل بیت علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو مظہر خدائے معصومین ہے، لیکن عزیزان گرامی اصحاب حسین کی طرف نظر کیجیے کہ یہ تمام خوف جو انسان پہ طاری ہو جاتے ہیں، جان کا خوف، مال کا خوف، اہل و عیال کی حفاظت کا خوف، یہ سب ان کے پاس بھی یہ سب مجبوریاں تھیں، لیکن وہ جو چوائس کی ہے انہوں نے اس ایک لمحے میں، وہ فریڈم آف چوائس جو حر کو حر علیہ السلام بنا دیتی ہے۔ ایک لمحے میں یزید کے لشکر سے، کفر سے، شرک سے ایمان تک کا سفر ایک لمحے میں طے ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے میں وہ منزل مل جاتی ہے کہ رہتی دنیا تک جب زیارت عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا جاتا ہے تو ان ارواح کو بھی سلام کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ فنا وہ فنا جو بقا کا ضامن بن گئی، اس کو اپنا رستہ بنا لیا۔ تو ہم سب کو سبق سیکھنے کے لیے درسگاہ کربلا، درسگاہ حسینی بہت ہے۔ اب پھر ایام عزا آنے والے ہیں عزیزان کرام، یہ سفر شروع ہونے والا ہے، یہ سفر جو ہر انسان کو، یہ سفر جو امام حسین علیہ السلام کا سفر تھا، یہ سفر جو ان بیبیوں کا سفر تھا جو شام غریبہ کے بعد کربلا سے کوفہ و شام، یہ سفر جو انسان کو ایک ذرہ خاکی سے کربلائے معلیٰ جو عرش معلیٰ زمین، وہ درسگاہ جو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا سکتی ہے، اس کی روح کو اس بلندی پر پہنچا سکتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی۔ وہ فخر کے جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معرفت
جو اہل بیت علیہ السلام کی ہے، وہ مودت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لیے ہے، جب تک وہ شامل ایمان نہیں ہوگی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عزیزان گرامی، اس رستے کو، صراط مستقیم کو، روحانی بلندیوں کے سفر کو، تصوف کے سفر کو، دل کی پاکیزگی کے سفر کو، اللہ تعالیٰ کی ابدیت کے اس سفر کو اختیار کرنے کے لیے پہلی شرط عزائے حسینی علیہ السلام، مجلس حسینی، غم حسین علیہ السلام، آنکھ کا نم ہونا. پانچویں امام، امام باقر العلوم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکلا، غم حسین علیہ السلام، تو وہ آنسو اس کے لیے روز محشر جہنم کی آگ کے اور اس کے بیچ میں ایک ڈھال بن جائے گا، اور اس کے عوض اس کو جنت میں ایک محل عطا کیا جائے گا. جب تک دل کی نرمی کے لیے، جس طرح ایک زمین ہوتی ہے، اس پہ پہلے گوڈی کی جاتی ہے، اس کو نرم کیا جاتا ہے، بیج بونے سے پہلے ہل چلایا جاتا ہے، اسی طرح دل کو پہلے نرم کرنے کے لیے، گداز کرنے کے لیے غم حسین ضروری ہے. اور مومن کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِقُتْلِ الحسین حرارةً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، بے شک قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی گرمی، ایسی نرمی پیدا ہوگی، ایسی حرارت پیدا ہوگی کہ جو تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی. تو مومن کی تعریف یہ ہے کہ جس کا دل جو ہے وہ درد سے بھر آئے، جس کے دل میں حرارت پیدا ہو جائے غم حسین علیہ السلام. یہ پہلی شرط ہے. جب یہ عشق دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو پھر خود بخود انسان عشق الہی کو سمجھ جاتا ہے. عشق الہی جو امام حسین علیہ السلام نے عظیم ترین شہادت کے ذریعے دکھلا دیا کہ عشق در حقیقت کیا ہے. پہلے دعا کی، یا اللہ ایسی بیٹی دے کہ نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، نہ وہ میرے بغیر رہ سکے، اور جب تو مجھے اس اپنی راہ میں آواز دے تو میں اسے روتا ہوا، تڑپتا ہوا چھوڑ کر تیری راہ میں لبیک کہتا ہوا آ جاؤں. وہ بیٹی سکینہ، جو مولا کہتے تھے گھر گھر نہیں جس میں سکینہ، سکینہ قلب کا سکون. اور اس بیٹی کو روتا بلکتا چھوڑ کے مولا اللہ کی راہ میں سجدے میں اپنا سر کٹانے کے لیے چل پڑتے ہیں. یہ ہے عشق کی اعلیٰ ترین منزل. لا الہ الا اللہ کو اپنے لہو سے کربلا کی گرم ریت پہ امام حسین علیہ السلام نے لکھ دی، اور ہم سب کو تا قیامت یہ سبق بتلا دیا کہ لا الہ الا اللہ در حقیقت کیا ہے. نفی ہر دنیاوی رشتے، ناطے، محبت، چاہت، خواہش، اپنی ذات، اپنی زندگی، ہر چیز کی نفی کیجیے تو ہی اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا حقیقی طور پہ مطلب سمجھ آ سکتا ہے اور حق ادا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. ہم خاکسار تو حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ایک ہی ہے نفس مطمئنہ، کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ ہاں اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ نہ صرف تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو بلکہ تو بھی اپنے پروردگار سے راضی ہو. جو مرضی حسین ہے وہ مرضی خدا. یا اللہ دعا گو ہوں کہ اس محرم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی روحانی بیداری کو اس مکتبہ حسینی درسگاہ کربلا کے ذریعے مزید اجاگر کر سکیں، ہم اپنی روح کی افزائش کر سکیں صحیح معنوں میں. جیسے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم تو مٹی میں مل جانا ہے، اس کی افزائش کی اتنی پرواہ نہ کرو، روح کی پرواہ کرو جو ہمیشہ رہنی ہے، کیونکہ پروردگار نے اپنی روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. قرآن میں کہا کہ اے فرشتوں جب میں اپنی روح پھونک دوں آدم میں تو سب سجدے میں گر جان، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس. وہی فاتحہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
جو من کن تو مولا فہذا علی مولا میں تھا، یعنی ایک ساتھ کی بھی دیر نہیں، جس جس کا میں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس کے علی مولا۔ اللہ نے کہا جیسے ہی روح پھونکو آدم میں اپنی، فوراً سجدے میں گر جاؤ۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں تیرے بندے بن سکیں، صحیح معنوں میں تجھ پر ایمان لا سکیں، اور پھر اس ایمان پر قائم رہ سکیں، خاص طور پہ مشکل وقت میں، امتحان کا وقت جب آئے تو اصحاب حسین کی طرح ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دوستی کریں صرف اس سے جو اہل بیت علیہ السلام کے دوست ہوں، اور ہم دشمنی کریں ان سے جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس قول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس نے فاطمہ کو علیہ السلام کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور فرمایا میں حسین سے ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے عزیزان گرامی۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ذکر حسین کو مرتے دم تک قائم و دائم رکھیں، اور ہمارے آنے والی نسلوں میں خاص طور پہ ہماری اولاد اور ان کی اولاد اس ذکر کو قائم و دائم رکھیں، وہ ذکر جس کا تو نے وعدہ کیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کے ضامن، وہ ذکر جس کے بارے میں تو نے کہا ورفعنا لک ذکرک کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور وہ ذکر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مزین کرو۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جب تک زندہ ہیں اہل بیت علیہ السلام، حق کے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ہماری آواز بلند ہوتی رہے، اور اس راہ میں ہی ہمیں شہادت نصیب ہو، ہمارے آنے والی نسلوں میں محبت اہل بیت علیہ السلام، غم حسین علیہ السلام کو اسی طرح سے جاودان رکھنا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو جو مقروض ہیں، غیب سے ان کا قرض عطا فرما۔ جو بے گناہ قید ہیں، امام زین العابدین اور بی بی سکینہ علیہ السلام کی قید کا واسطہ ہو، انہیں جلد از جلد رہائی نصیب ہو۔ جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں، خطیب منبر سلونی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام باب مدینۃ العلم کے صدقے ان کے علم میں اضافہ فرما، ہم سب کے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ یا اللہ جن کا اپنا گھر نہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو۔ بی بی سکینہ علیہ السلام کی یتیمی کا واسطہ سب بچوں کے سروں پہ ان کے باپ کا سایہ قائم رہے گا۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح اہل بیت علیہ السلام کے محب اور عزادار بنانا۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔